ایک دفعہ کا ذکر ہے، ایک خوبصورت گاؤں میں جو سرسبز پہاڑیوں اور گھنے جنگل کے درمیان واقع تھا، 4 بھائی رہتے تھے جن کے نام ایسن، لیام، نوح اور لوکس تھے۔ یہ بھائی خون کے رشتے میں بندھے ہونے کے باوجود ایک دوسرے سے بالکل مختلف تھے۔ ہر ایک کے پاس انفرادی صلاحیتیں اور خواب تھے جو ان کی تقدیر کو غیر معمولی طریقے سے شکل دیتے تھے۔ ایتھن، سب سے بڑا بھائی، خواب دیکھنے والا تھا جس کا دل حیرتوں سے بھرا ہوا تھا۔ وہ اپنے دن آسمان کو دیکھتے ہوئے گزارتا اور سوچتا کہ ستاروں سے آگے کیا ہے۔ اس کی جستجو نے اسے گاؤں کی لائبریری میں لے جایا، جہاں اس نے فلکیات، اساطیر اور دور دراز علاقوں کے بارے میں کتابیں پڑھیں۔ ایک رات جب وہ ستاروں کو دیکھ رہا تھا، ایتھن نے ایک دریافت کی جس نے اس کی زندگی بدل دی۔ اپنی دوربین کے ذریعے اس نے ایک نایاب فلکیاتی واقعہ دیکھا، ایک دمدار ستارہ جو آسمان سے گزر رہا تھا۔ اس کی مشاہدات اور تفصیلی نوٹس نے دارالحکومت شہر کے علماء کی توجہ حاصل کی۔ انہوں نے ایسن کو اپنے معزز ادارے میں شامل ہونے کی دعوت دی، جہاں ایسن کے خواب کائنات کی کھوج کے بارے میں پورے ہونے لگے۔ لیام، دوسرا بھائی، دل سے محافظ تھا، مضبوط اور بہادر۔ وہ لڑائی کی فن میں مہارت حاصل کرنے کے لیے بے حد محنت کرتا تھا۔ اس کی تحریک ایک بچپن کی یاد سے آئی جب ایک آوارہ نائٹ نے اسے اور اس کے بھائیوں کو ایک جنگلی جانور سے بچایا تھا۔ لیام نے اپنے محافظ کی طرح بہادر اور ماہر بننے کا عہد کیا اور اپنے گاؤں کو کسی بھی خطرے سے بچانے کی قسم کھائی۔ اس کا موقع آیا جب کچھ ڈاکو ان کے گاؤں کو دھمکانے لگے۔ گاؤں کے دفاع کی قیادت کرتے ہوئے لیام کی حکمت عملی اور بہادرانہ روح نے حملہ آوروں کو بھگا دیا۔ اس کی بہادری نے اسے بادشاہ کی حفاظت کے لیے گارڈز میں شامل کر دیا، جہاں اس نے بادشاہت کی حفاظت کی قسم کھائی۔ نوح، تیسرا بھائی، ایک نرم دل اور شفا دینے کی صلاحیت رکھتا تھا۔ بچپن سے ہی وہ قدرتی دنیا کی طرف مائل تھا اور گاؤں کے معالج سے جڑی بوٹیوں اور علاج کے بارے میں سیکھتا تھا۔ اس کی ہمدردانہ فطرت نے اسے گاؤں والوں کا پسندیدہ بنا دیا تھا، جو اکثر اس سے اپنی بیماریوں کے علاج کے لیے مدد مانگتے تھے۔ ایک دن گاؤں میں ایک پراسرار وبا پھیل گئی اور بہت سے لوگ شدید بیمار ہو گئے۔ نوح نے انتھک محنت کی، علاج تخلیق کیے اور تسلی دی۔ اس کی محنت نے بے شمار زندگیاں بچائیں اور اس کی معالج کی حیثیت سے شہرت دور دور تک پھیل گئی۔ آخر کار نوح کو شاہی دربار میں بلایا گیا تاکہ وہ بادشاہ کا ذاتی معالج بنے، جہاں اس نے مطالعہ اور شفا دینے کے فن کی مشق جاری رکھی۔ لوکس، سب سے چھوٹا بھائی، ایک مہم جو تھا جس کے دل میں بے حد تجسس تھا۔ وہ اپنے دن جنگل کی کھوج میں گزارتا، چھپی ہوئی پگڈنڈیاں اور رازوں سے بھرے گوشے ڈھونڈتا۔ اس کا تجسس ہر گزرتے دن کے ساتھ بڑھتا گیا اور وہ گاؤں کی سرحدوں سے آگے دیکھنے کا مشتاق تھا۔ ایک دن اسے ایک غار میں ایک قدیم نقشہ ملا۔ نقشے نے ایک کھوئے ہوئے شہر کی طرف اشارہ کیا جو خزانوں اور بھولی بصری دانشمندی سے بھرا ہوا تھا۔ تجسس سے مجبور، لوکس نے ایک خطرناک سفر شروع کیا، جہاں اس نے دشوار گزار مناظر اور زبردست چیلنجوں کا سامنا کیا۔ اس کی مہم جوئی اسے کھوئے ہوئے شہر کے دل تک لے گئی، جہاں اس نے نہ صرف خزانے بلکہ وہ حکمت بھی دریافت کی جو وقت کے ساتھ کھو چکی تھی۔ لوکس اپنے گھر ایک معروف مہم جو کے طور پر واپس آیا، اپنے قصے سناتا اور دوسروں کو اپنی مہمات کی پیروی کرنے کی ترغیب دیتا۔ سال گزر گئے اور بھائی، ہر ایک اپنی جگہ کامیاب، کو اپنے گاؤں سے ایک ہنگامی پیغام موصول ہوا۔ ان کے والدین بیمار ہو گئے تھے اور ان کی موجودگی ضروری تھی۔ بھائی اپنے گھر واپس آئے، دل میں تشویش لیے ہوئے۔ انہوں نے اپنی صلاحیتیں اور وسائل ایک دوسرے کے ساتھ ملائے۔ ایسن کا علم، لیام کی حفاظت، نوح کا علاج اور لوکس کی دریافتیں، اور اپنے والدین کو صحت یاب کر دیا۔ اس دوران بھائیوں نے محسوس کیا کہ باوجود مختلف راستوں کے، وہ متحد ہو کر سب سے زیادہ مضبوط ہیں۔ انہوں نے اپنے گاؤں میں
ایک اسکول بنانے کا فیصلہ کیا، ایک ایسی جگہ جہاں بچے ستاروں کے بارے میں سیکھ سکیں، لڑائی کی تربیت حاصل کر سکیں، علاج ان کا مطالعہ کر سکیں اور دنیا کی کھوج کر سکیں۔ اسکول علم اور امید کی علامت بن گیا، اس بات کو یقینی بناتے ہوئے کہ گاؤں نسلوں تک خوشحال رہے۔ اور اس طرح 4 بھائیوں کی کہانی ایک داستان بن گئی جو ہر کسی کو یاد دلاتی ہے کہ اگرچہ انفرادی صلاحیتیں طاقتور ہیں، خاندان اور اتحاد کا بندھن کسی بھی چیلنج کا سامنا کر سکتا ہے۔ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔